الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. برادران اسلام، آج کے اس درس حدیث میں آپ کے سامنے نماز کے شرائط کو ذکر کروں گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو دینی تعلیمات کو زیادہ سے زیادہ سیکھنے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے. یہ ضروری چیزیں ہیں جسے جاننا انتہائی اہم ہے. ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں نماز کے شرائط، ارکان، واجبات اور اس کی سنتیں، اسی طرح وضو کا بھی مسئلہ ہے کہ ہم لوگ وضو کے تعلق سے بھی اس کے واجبات، ارکان، شرائط نہیں جانتے. اس لیے میں نے یہ ٹاپک چنا ہے. اختصار کے ساتھ میں ذکر کروں گا کہ شرائط شرط کی جمع ہے، جس کا لغوی معنی ہے علامت، نشانی. اصطلاح میں جس کے نہ ہونے سے کسی چیز کا نہ ہونا لازم ہو، لیکن اس کے وجود سے اس کی موجودگی لازم نہ ہو. نماز میں شرائط کا مطلب یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ اگر اس کا حصول ممکن ہو، اگر اس کو حاصل کرنا ہمارے لیے ممکن ہو تو بغیر شرعی عذر کے اس کا چھوڑنا درست نہیں ہے. نماز کے شرائط 9 ہے. نمبر 1 مسلمان ہونا، نمبر 2 عاقل ہونا، نمبر 3 سن تمیز کو پہنچنا، نمبر 4 حدث سے پاک ہونا، نمبر 5 نجاست کا زائل ہونا، نجاست سے پاک صاف ہونا، نمبر 6 سطر پوشی کرنا، نمبر 7 نماز کے وقت کا داخل ہونا، نمبر 8 قبلہ رخ ہونا، اور نمبر 9 نیت کرنا. سب سے پہلی چیز مسلمان ہونا. اسلام کی ضد کفر ہے، لہٰذا اگر کوئی ایسا شخص جو کہ اللہ کو گالی دیتا ہو یا عبادت میں سے کچھ بھی غیر اللہ کے لیے بجا لاتا ہو تو اس کی نماز درست نہ ہوگی. لیکن یہ شرط یہ ہے کہ اگر وہ شخص توبہ کر لے، صحیح مسلمان ہو جائے، اگر وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، صحیح ساری مسلمان ہو، تو پھر اس کی نماز درست ہوگی. نمبر 2 میں عاقل ہونا. جنونی حالت میں نماز درست نہیں ہوگی. جس کی دماغی قوت زائل ہو چکی ہے، پاگل ہو چکا ہے، تو دماغ ختم ہونے کی بنیاد پر جنونی حالت میں اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اسی طرح نشے کی حالت میں بھی نماز درست نہیں ہوگی. اگر نشے کی حالت میں ہے، دماغی قوت زائل ہے، دماغ ادھر ادھر گھوم رہا ہے، تو ایسی صورت میں اس کی نماز بھی بدرجہ اولا صحیح نہیں ہوگی. تیسری چیز سن تمیز کو پہنچنا، اور اس سے مراد عاقل ہونا، بالغ ہونا قطعاً نہیں ہے، اور اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ بالغ ہو تب نماز ہوگی، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان تمیز کر سکے، فرق کر سکے. کسی بھی سوال کا بحسن خوبی وہ شخص جواب دے سکے، جیسا کہ علماء کرام نے اس کی تعریف میں لکھا ہے. اور عام طور پر 7 سال کی عمر میں بچے سن تمیز کو پہنچ جاتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا مروا اولادکم بالصلاة وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین
جب بچے 7 سال کے ہو جائیں تو اسے نماز کا حکم دیجیے، جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو اس پر ان کی پٹائی کیجیے۔ پھر چوتھی شرط ہے حدث سے پاک ہونا۔ حدث کی 2 قسمیں، حدث اکبر اور ایک ہے حدث اصغر۔ حدث اکبر غسل کرنے کے ذریعے سے ہی وہ شخص حدث اکبر سے پاک ہو سکتا ہے۔ حدث اصغر وضو کے ذریعے سے ہی اس حدث اصغر سے انسان پاک اور صاف ہو سکتا ہے۔ اور 5ویں شرط ہے نجاست کا دور ہونا۔ نجاست کی 3 قسمیں ہیں، نجاست مخففہ، نجاست مغلظہ، نجاست مخففہ اور نجاست متوسطہ۔ نجاست مغلظہ ایسی نجاست جو کہ دھونے کے ذریعے سے ہی وہ نجاست دور ہو سکتی ہے، اسے زائل کر سکتے ہیں، بغیر دھوئے وہ نجاست دور نہیں ہوگی۔ جیسے کہ کتے کی نجاست، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو اسے 7 مرتبہ دھونا ہے، اور پہلی مرتبہ مٹی سے بھی دھونا ہے اس کو پاک کرنے کے لیے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری شرط ہے، دوسری نجاست ہے نجاست مخففہ، ایسی نجاست جس کو زائل کرنے کے لیے پانی کا چھڑکاؤ ہی کافی ہے، اسے نچوڑنا ضروری نہیں۔ جیسے کہ بچے کا پیشاب، اسے پانی ڈال دینے سے وہ نجاست دور ہو جائے گی، لیکن اگر بچی پیشاب کر دے تو اسے دھونا ہوگا۔ اسی طرح سے منی اور مزی، باوجود کہ منی پاک ہے لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب منی گیلی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر پانی کا چھڑکاؤ کرتے، پانی چھڑکتے، اور جب منی سوکھی ہوتی تو اسے کھروچ دیتے ہیں۔ اور تیسری نجاست ہے نجاست متوسطہ، یعنی ایسی نجاست جس پر پانی کا چھڑکاؤ کرنا بھی ہے اور اسے نچوڑنا بھی ہے۔ نچوڑنے اور پانی ڈالنے سے ہی وہ نجاست دور ہوگی، جیسے مرد و عورت کا پیشاب و پاخانہ۔ چھٹی شرط ہے ستر پوشی کرنا۔ ستر کی بھی 3 قسمیں ہیں، ستر مخففہ، ستر مغلظہ، ستر متوسطہ۔ ستر مخففہ 7 سے 10 سال کے لڑکے کا دونوں شرمگاہ ہے، ان دونوں شرمگاہوں کا چھپانا بھی ان کے لیے ضروری ہے۔ ستر مغلظہ، عورتوں کا پورا بدن ستر ہے جس کا چھپانا ضروری ہے سوائے چہرے کے، لیکن اجنبی مردوں کے سامنے چہرے کا چھپانا بھی ضروری ہے۔ ستر متوسطہ، اس سطر سے مراد یہ ہے کہ انسان گھٹنے سے ناف تک کی جگہ کو چھپائے، اس کا چھپانا ضروری ہے، اور اس سطر میں کندھے بھی شامل ہے۔ 7ویں شرط ہے نماز کے وقت کا داخل ہونا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے ان الصلاة كانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقت میں فرض ہے، لہٰذا نماز کے وقت سے پہلے اور نہیں اس کے بعد نماز ادا کرنا درست ہے۔ اگر نماز کا مقررہ وقت ہو چکا ہے تو اس کو پہلے ادا کرنا، نماز کے وقت سے پہلے ہی ادا کر لینا، یا نماز کے وقت کو ایک دم مؤخر کر دینا، یہ انتہائی درست نہیں ہے۔ نماز کو اس کے وقت پر ہی ادا کرنی ہے، سوائے شرعی عذر کے، جیسے عذر شرعی کی بنا پر 2 نمازوں کو اکٹھا کرنا، جمع بین صلاتین جس کو کہا جاتا ہے، یہ عذر شرعی کی بنا پر ہے۔ لیکن اگر کوئی عذر نہیں ہے، بغیر کسی عذر کے آپ نماز کو مقدم کر رہے ہیں اور مؤخر کر رہے ہیں، تو پھر وہ شخص آپ گنہگار ہوں گے۔ لہٰذا نماز کے وقت کا داخل ہونا یہ نماز کے شرائط میں سے یہ 7ویں شرط میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔
8ویں شرط قبلہ رخ ہونا، جیسا کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، بس آپ اپنا چہرہ مسجد حرام کی جانب کر لیں۔ اور وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، آپ جہاں کہیں بھی ہو اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں۔ تو نماز میں اپنا رخ قبلہ رخ کرنا، اپنا چہرہ اپنا منہ قبلہ کی طرف کرنا، یہ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط ہے۔ اور اگر کوئی شخص حالت سفر میں ہے تو اس سے مستثنیٰ ہوگا، حالت سفر کی نفلی نماز اس سے مستثنیٰ ہے، کیونکہ حالت سفر میں آپ کی سواری کا رخ جس طرف ہوگا اسی طرف آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی شخص قبلہ کی طرف رخ کرنا اس کے لیے انتہائی کٹھن ہو، جیسے ہوائی جہاز میں سفر کرنے والے کا بھی یہی حکم ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، جہاں تک ہو سکے تم اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مَا اسْتَطَعْتُم مِّنْهُ، جب میں تمہیں کسی چیز کا حکم دوں تو اپنی طاقت کے حساب سے تم اس امر کو بجا لاؤ۔ اور 9ویں شرط ہے نیت کرنا، نیت کا تعلق دل سے ہے، نہ کہ زبان سے ادا کرنا۔ انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا ثابت نہیں ہے، اور نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو اس کا حکم دیا ہے، لہٰذا نیت کے الفاظ زبان سے ادا کرنا سنت نہیں بلکہ بدعت ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تُعَلِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، کیا تم اللہ رب العالمین کو اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہو؟ حالانکہ اللہ رب العالمین تو ان تمام چیزوں کو جانتا ہے جو آسمان اور زمین میں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین تمام چیزوں کا اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ تو آپ اپنی دینداری سے آگاہ کر رہے ہیں، اپنی عبادت سے اللہ رب العالمین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ میں فرض نماز پڑھ رہا ہوں قبلہ رخ ہو کر۔ یہ الفاظ نہ حدیث سے ثابت ہے نہ قرآن سے، یہ شریعت کا درس نہیں ہے بلکہ مولویوں کا درس ہے، لہٰذا اس چیز سے بچنی چاہیے۔ میں نے آپ کے سامنے 9ویں شرط کو ذکر کیا ہے۔ نماز کے شرائط 9 ہیں، ان شرائط کو یاد رکھیں۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھنے، جاننے، سمجھنے، اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کی توفیق بخشے، آمین۔ وأقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين۔